بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، فانا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمانے کو بنایا۔ اگر آپ زمانے کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمانہ غلط بنایا، تو یہ گالی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا کہ آج کل کا زمانہ ہی ایسا ہے، یا یوں کہنا کہ زمانہ خراب ہوا ہے، تو یہ کہنے کی بجائے آپ یوں کہیں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ خراب ہیں۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس زمانے کے لوگ ہی خراب ہیں، تو مطلب اس میں سارے آ جائیں گے۔ پھر آپ کہیں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ خراب ہیں، بس یہ کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو لوگ شادی کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، لہذا اگر اس مہینے میں شادی کی تو اس میں بھی نحوست ٹپکے گی۔ اب شادی حالوں کو دیکھ لیں کیسے تالے پڑے ہوئے ہیں، ویران ہو کر رہ گئے ہیں، کیونکہ لوگ اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تاریخ انسانیت کی 2 عظیم شادیاں اسی مہینے میں ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو عظیم الشان شادی ہوئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی اسی مہینے میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے کروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کروا کر یہ بتا دیا کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے ذرا اس شادی سے عظیم کوئی شادی نکال کے دکھائیں پوری دنیا کے اندر، قیامت تک کوئی شادی ایسی نہیں آنے والی جو اس شادی سے عظیم شادی ہو، سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دوسری شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مہینے میں ہوئی ہے، سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت علی سے شادی، سبحان اللہ۔ تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کامیاب نہیں ہوتی یا نحوست والی ہوتی ہے، تو مجھے ذرا اس شادی سے کامیاب کوئی شادی نکال کے دکھائیں، دنیا میں کوئی ایسی کامیاب شادی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنے کے بعد جو اس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ منحوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی رہتی ہے، حالات خراب رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرات حسنین کریمین، حسن و حسین سے زیادہ برکت بچے دکھائیں کوئی لا کر مجھے زمانے میں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور کہ ان سے زیادہ خوش قسمت بچے مجھے لا کر دکھائیں جو دنیا میں بھی سردار ہیں، اور قیامت کے بعد جنت میں جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اتنی بابرکت 2 شادیاں اسی مہینے میں ہوئی، تو کیا یہاں کیوں نہیں نحوست ٹپکی؟ یہاں کیوں نہیں کوئی حالات خراب ہوئے؟ یہاں کیوں نہیں طلاقیں ہوئیں؟ یہاں کیوں نہیں بچے برباد ہوئے؟ تو میرے بھائی ذرا ذہن سے کام لیں، سوچ سمجھ سے کام لیں۔ کسی چیز کو برا کہنا، کسی مہینے کو برا کہنا، یا اس سے نحوست لینا، یا اس سے بدشگونی لینا، بدفعلی نکالنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو جو انسان ان چیزوں میں پڑتا ہے اس کی اپنی ہی زندگی تباہ ہوتی ہے، وہ خود کا اپنی طرف سے اختراع ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں چیزیں ہوتی تھیں، اب اسلام لانے کے بعد بھی اگر ہم یہی چیزیں کریں گے تو پھر ہم مطلب زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر ہو گئے نا، کیونکہ ان کو تو علم ہی نہیں تھا اس چیز کا، وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں تھے بالکل۔ اب ہم واقف ہونے کے باوجود، ان چیزوں کو سمجھنے کے باوجود بھی وہی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء سے دوری، مساجد سے دوری، نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ جمعے میں کس وقت آتے ہیں؟ جس وقت میں امام ممبر کے اوپر آ کر بیٹھتے تو اس وقت میں مسجد بھر رہی ہوتی ہے، اس وقت میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی پہلے آ کر بیٹھیں، تھوڑی باتیں سنیں، تھوڑا کچھ سمجھیں تو صحیح، کم از کم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس مہینے کے اندر شادی کرنا فضیلت ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو کچھ علماء سفر الخیر یا پھر سفر المظفر کے نام سے پکارتے ہیں، ہم خود بھی سفر المظفر بولتے ہیں، کہ خیر کا مہینہ، فضیلت والا، اور مطلب جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہے یہ۔ جبھی تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی ہے، تو یہ فضیلت والا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ نہیں ہے بھائی۔